تمام مومنین مومنات کی خدمت میں یا علی مدد کہ خانہ حکمت خانہ ڈوم ڈوم کی جو دلیلیں ہیں وہ کس قسم کی ہے. تو چلیں یہ تو ایک رزلٹ نکلا کہ انہوں نے اس چیز کو تو ایکسیپٹ کیا کہ اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نصیر الزائی غیر اسماعیلی ہے اور کتابیں ساری اس کی پابندی عائد کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے اوپر توجہ نہیں کی. اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو جناب پریزیڈنٹ ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کونسل سے یہ جو جاری کیا ہے احکام، اس میں ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اس وجہ سے ہم اس چیز کو اس وقت کھولنا نہیں چاہ رہے تھے تاکہ ان کی عقل کا ماتم یہ لوگ خود ہی کریں. اب یعنی کہ آپ دیکھیں امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، یہ کسی وجہ سے لکھا تھا انہیں معلوم تھا کہ کیا کانسیکوینسز آئیں گی میری اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم امامی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فلاں فلاں نصیر الزائی کو غیر اسماعیلی، اور پھر اس کے بعد آنورڈس کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں. تو امامی اختیار دیے کنہوں نے ہیں اداروں کو، بالخصوص دینی امور میں. دینی امور میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار طریقہ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ کو یہ جو بعد میں تشکیل دیے، ورنہ اپنے اداروں کو دیے ہوئے ہیں جو دینی فیصلے کرتے ہیں تاکہ دین میں ابہام نہ آئے، مبہم نہ ہو جائے دین. مثال کے طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کونسلات کے بالکل منون وہی اختیارات ہیں جو میرے ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے. تو یہ کون سے اختیارات ہیں؟ جو یہ دینی امور میں فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ یہ امام سے براہ راست کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. کہ جب انہوں نے نصیر الزائی کو غیر اسماعیلی کہا تو اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یا تو ان کی منطق کے مطابق جواب آنا چاہیے، چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق شیعہ امامیہ اسماعیلیہ اعتقاد کے مطابق امام حاضر و ناظر ہوتے ہیں. امام کو حتیٰ یہ بھی معلوم ہے آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے امام کو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. امام ہر چیز سے حاضر و ناظر ہوتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو اگر کونسلات نے الیاذ باللہ مس یوز کیا ہے، اور وہ اختیار دینے والے بھی امام ہیں، تو ذمہ داری پھر امام کی ہے کہ وہ اس اختیارات کو اگر کوئی شخص مس یوز کرتا ہے، اور وہ شخص عام بھی نہیں ہے، وہ امام کا نمائندہ ہے، اس کو بنایا امام نے ہے، اپوائنٹ امام نے کیا ہے، تو یہ حملہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر ہے، خانہ ڈوم ڈوم والوں کا. کہ قرآن میں ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کا ظالمین نہیں پائیں گے. تو یعنی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور عادل بھی ہیں، دینی معاملات میں عدل قائم کرنے والے ہیں. تو جب امام کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا اختیار دیا ہے دینی امور میں، اور امام کو یہ معلوم ہے کہ اس نے اختیار کو مس یوز کیا ہے ان کے بقول، تو امام کو اسی دن فیصلہ کرنا ہے. اور امام اگر اس دن فیصلہ نہیں کرتے، چونکہ امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے الیاذ باللہ کیا اپنی کوئی ذمہ داری معطل کر دی، حدود دین معطل کر دیے ان ڈوم ڈوم والوں کے بقول. تو ان کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے. ہمارے یہاں پر کسی بھی دائی و پیر کے حوالے سے اشتباہ نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کونسل الیاذ باللہ پیر صدر الدین قدس سرہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، ان کو غیر اسماعیلی کے نعوذ باللہ. کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، گمان ہوتا ہے ایسا کہ کونسل پیر صدر الدین قدس سرہ کے بارے میں ایسی کوئی ہلکی بات کرے؟ ہم آسمان زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیں گے. پہلے امام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، اسی دن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، چونکہ یہ دین ہے، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے. اس کو آپ مبہم سمجھ رہے ہو، اس میں آپ ابہام، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں ابہام کی گنجائش ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام الیاذ باللہ دینی مسئلے پر رہنمائی نہیں کر رہے، دینی حدود دین معطل کر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو آپ کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر حملہ ہے. کہ قرآن میں آیا لا ینال عہد الظالمین، امام ظالم نہیں ہوتا، ہوائے نفس سے مبرہ ہوتا ہے اور عادل ہوتا ہے،
بالخصوص جب بات ہوتی ہے جماعتی میٹر کی، دینی امور کی، جن اختیار کو امام نے اپنے نمائندگان کو دیا ہو۔ یہ اتنے بڑے بڑے روڈ کے پوڈ مائک کیمرے بڑی بڑی شکلیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ جماعتی مسئلہ جماعت میں جا کر حل کریں۔ جماعت نے جب اس کو غیر اسماعیلی کہا نصیر ہنزائی کو، اور امامی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غیر اسماعیلی کر رہے ہیں، خوب۔ تو جب امامی اختیار امام نے دیے ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ اختیار ہم نے اپنے کونسل کو دیے ہیں، بالکل وہی اختیار کونسل کو حاصل ہے جو ایک امام کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے دینی امور کے اندر۔ جہاں تک بات ہوتی ہے رفاع کے اندر یا اقتصادی امور کے اندر، تو پھر وہ والا فرمان امام کا تطبیق ہوتا ہے کہ ان کا حشر جو ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو چونکہ وہاں پہ ہوائے نفس شامل ہے، وہاں پر جو ہے وہ خواہشات نفس شامل ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بھی ڈوم کو حاصل ہیں۔ ڈوم تمام چیزیں کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے امام کے فرامین سے متصادم جا کے اپنے فرامین جاری کرنا۔ یعنی جس ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی، انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز، وہاں سے آپ سند لے کر نکلے ہیں، اور سند لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کے اور نصیر ہنزائی کے برابر کوئی اسماعیلی ادارہ شیعی کوئی نہیں۔ تو کوئی اسماعیلی ادارہ شیعی کوئی نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز بھی شامل ہے، اس کو آپ نے حذف نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کا یعنی کہ آپ دیکھیں کرائٹیریا، یہ ان کی اوقات ہے فقیر ہنزائی کی، کہ جہاں سے آپ نے دین لیا، جہاں سے آپ نے دین حاصل کیا، وہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے تمام اداروں کی جو ہے وہ توہین کر دی۔ تو آپ کو پہلے تو شرم آنی چاہیے یہ کام کرنے سے پہلے۔ یہ ایک چیز ہے جو آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں توہین کی ہے اداروں کی، جس کی وجہ سے اداروں نے لکھا ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نصیر ہنزائی کو غیر اسماعیلی کہہ رہے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اگر انہوں نے دقت کی ہوتی اس لیٹر کو پڑھنے کی جناب آفتاب صاحب نے، تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ہم اسی وجہ سے وقت لے رہے تھے کہ یہ ان تمام چیزوں کو پڑھیں اور اس کے مطابق جواب دیں، کہ جب ایک لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ امامی اختیارات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اداروں کو دیے ہیں، بالخصوص دینی امور کے اندر۔ یہ خانہ ڈوم کی آپ باتیں سنیں گے آپ کو ہنسی آئے گی۔ نصیر ہنزائی کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کے پیر ناصر خسرو قدس سرہ کی تعلیمات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ عورتوں کے پاؤں چومنے والا جو معروف ہے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، اس کے ڈوم کے فرقے سے اجتناب کریں، دستبردار ہوں تو آپ کو روحانیت سمجھ میں آئے۔ ٹھیک، یعنی کہ اگر آپ اس جعلی بابا کے فرقے سے خانہ حکمت سے دستبردار ہوں گے تو آپ کو روحانیت سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو کسی پیر کی تعلیمات سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ نجاست میں بھرپور لوگوں کو کبھی بھی روحانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ لوگ نصیر ہنزائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیاذ باللہ پیر ناصر خسرو قدس سرہ کی تعلیمات سمجھ نہیں آتی، ہمیں کسی شخص کی تعلیم سمجھ نہیں آتی، ہمارے جو داعی ہیں معروف۔ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کو تو یہ دو چار سمجھ میں نہیں آتا جو اداروں نے فرمایا ہے، تو آپ کو یہ داعیوں کی تعلیمات کہاں سے سمجھ میں آئے گی جب آپ کو یہ دو چار کلیئر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک ان کا عجیب سا کرائٹیریا ہے۔ حتیٰ آپ دیکھیں سیدنا ناصر خسرو قدس سرہ کے نام کو یہ پروٹوکول نہیں دے رہے، یہ دیگر پیروں کے ناموں کو پروٹوکول نہیں دے رہے، لیکن نصیر ہنزائی کے آگے علامہ بھی لگانا ہے، اس کے پیچھے علامہ تو آگے قدس سرہ بھی لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے ہمارے داعی ہے پیر ہے، ان کے نام یہ بلا وجہ اسی طریقے سے لے کے چلے جاتے ہیں بنا کسی پروٹوکول کے۔ تو بابا ان کا نام بھی تو آپ تھوڑا پروٹوکول سے لے لیں، یہ بھی تو آپ کے پیر ہے نا۔ تو نہ ان کے ناموں کے نہ تو پیچھے کوئی پروٹوکول ہے، نہ تو آگے کوئی پروٹوکول ہے۔ اور جو نصیر ہنزائی ہے اس سے پیچھے بھی علامہ لگائیں گے تو آگے بھی کچھ حصہ سرہ لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں یا علی مدد ایک موضوع
پچھلے 1 مہینے سے آپ کی نظر میں ہے نصیر ہنزائی کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سے شیعہ اسماعیلیہ نے یہ گلہ بھی کیا کہ اس موضوع کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ موضوع شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کونسل نے ختم کر دیا ہے ان کو غیر اسماعیلی کر کے۔ تو اب یہ بھی ان کے سامنے ایک دلیل ہے، جس طرح کے جوابات ان کے سامنے سے آ رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے دلیل ہے، اور تماچا ان کے منہ کے اوپر جو اس طرح کے سوالات کر رہے تھے، یعنی آپ کے سامنے یہ ایک طریقے سے جواب ہے، انہی کے منہ سے بھلے یہ جواب آپ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہوگا وقتاً فوقتاً کہ خانہ حکمت، خانہ ڈوم ڈوم کی جو دلیلیں ہیں وہ کس قسم کی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ جس لیٹر کو ہم نے شروع کیا تھا وہ مکمل اس وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھا، دقت نہیں کی، چونکہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے خلاف کم سنتا ہے، بلکہ اس کا ہمیشہ حد الامکان اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ اپنے خلاف کم سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اسٹانس کو اس طریقے سے پڑھا نہیں جاتا جو جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں، یہ تو ایک رزلٹ نکلا کہ انہوں نے اس چیز کو تو ایکسیپٹ کیا کہ اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نصیر ہنزائی غیر اسماعیلی ہے اور کتابیں ساری اس کی پابندی عائد کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے اوپر توجہ نہیں کی۔ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو جناب پریزیڈنٹ ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کونسل سے یہ جو جاری کیا ہے احکام، اس میں ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اس وجہ سے ہم اس چیز کو اس وقت کھولنا نہیں چاہ رہے تھے تاکہ ان کی عقل کا ماتم یہ لوگ خود ہی کریں۔ اب یعنی کہ آپ دیکھیں، امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، یہ کسی وجہ سے لکھا تھا انہیں معلوم تھا کہ کیا کانسیکوینسز آئیں گی میری اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم امامی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے فلاں فلاں نصیر ہنزائی کو غیر اسماعیلی، اور پھر اس کے بعد آنورڈس کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ تو امامی اختیار دیے کنہوں نے ہیں اداروں کو، بالخصوص دینی امور میں؟ دینی امور میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار طریقہ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ کو یہ جو بعد میں تشکیل دیے، ورنہ اپنے اداروں کو دیے ہوئے ہیں جو دینی فیصلے کرتے ہیں، تاکہ دین میں ابہام نہ آئے، مبہم نہ ہو جائے دین۔ مثال کے طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کونسلات کے بالکل منون وہی اختیارات ہیں جو میرے ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے۔ تو یہ کون سے اختیارات ہیں؟ جو یہ دینی امور میں فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ یہ امام سے براہ راست کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ جب انہوں نے نصیر ہنزائی کو غیر اسماعیلی کہا تو اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یا تو ان کی منطق کے مطابق جواب آنا چاہیے، چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ اعتقاد کے مطابق، امام حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ امام کو حتیٰ یہ بھی معلوم ہے آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے امام کو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ امام ہر چیز سے حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو اگر کونسلات نے الیاذ باللہ مس یوز کیا ہے، اور وہ اختیار دینے والے بھی امام ہیں، تو ذمہ داری پھر امام کی ہے کہ وہ اس اختیارات کو اگر کوئی شخص مس یوز کرتا ہے، اور وہ شخص عام بھی نہیں ہے، وہ امام کا نمائندہ ہے، اس کو بنایا امام نے ہے، اپوائنٹ امام نے کیا ہے، تو یہ حملہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر ہے، خانہ ڈوم ڈوم والوں کا، کہ قرآن میں ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کا ظالمین نہیں پائیں گے۔ تو یعنی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور عادل بھی ہیں، دینی معاملات میں عدل قائم کرنے والے ہیں۔ تو
تو جب امام کو معلوم ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا اختیار دیا ہے دینی امور میں، اور امام کو یہ معلوم ہے کہ اس نے اختیار کو مس یوز کیا ہے ان کے بقول، تو امام کو اسی دن فیصلہ کرنا ہے. اور امام اگر اس دن فیصلہ نہیں کرتے، چونکہ امام کریم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے الیاذ باللہ کیا اپنی کوئی ذمہ داری معطل کر دی، حدود دین معطل کر دیے ان ڈوم ڈوم والوں کے بقول، تو ان کو شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے. یعنی جنہوں نے پری پرائمری ایجوکیشن لی ہو، اسٹیپ پڑھا ہو، HRD پڑھی ہو، جپش پروگرام اٹینڈ کیے ہوں، کچھ تعلیمات لی ہو، امام کا لٹریچر پڑھا ہو، وہ اس طرح کی فضول باتیں نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ڈوم ڈوم کو ہی حاصل ہے اس طرح کی باتیں کرنا. اور پھر نصر الزائی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الیاذ باللہ پیر ناصر خسرو کو جیسا سرو کی تعلیمات سمجھ نہیں آتی. بھائی جاؤ، آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا اگر آپ اس بابا نصیر الزائی کی اس نجاست سے بھرپور محفلوں کو چھوڑو جو آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہوئے آئے ہو، اس گندگیوں کو چھوڑو تو آپ کو روحانیت حاصل ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر ناصر خسرو کو جیسا سرو کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو سمجھ میں بھی کیسے آئے گی؟ چونکہ آپ لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہی ایسی شخصیت سے ہیں نصیر الزائی کی کہ جو عورتوں کے پاؤں چومتا تھا، نعوذ باللہ. تو آپ اس نجاست والی شخصیت کو چھوڑیں گے تو آپ کو روحانیت حاصل ہوگی نا. یعنی کہ آپ کا تعلق کیا ہے روحانیت سے؟ ہمارے دائیوں سے، ہمارے پیروں سے. ہمیں سمجھ نہیں آتی پیر ناصر خسرو کی شخصیت. بابا آپ کو سمجھ نہیں آتی خانہ ڈوم ڈوم کو، باقی اسماعیلیوں کو تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کو تو دو دو چار کی طرح ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نصر الزائی غیر اسماعیلی ہے. ہمارے کونسلات نے امامی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا، اور اس میں شامل بھی امام علیہ السلام ہے، چونکہ انہوں نے یہ اختیارات دیے ہیں اپنے فرمان کے ذریعے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دینی امور میں کونسلات کے وہی اختیار ہیں جو میرے ہیں. اب جنہوں نے یہ فرامین پڑھے ہوں وہ کس طرح سے اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور اس وجہ سے ہم نے یہ گفتگو اپنی پچھلی ویڈیو میں نہیں کی تھی تاکہ ان کا چہرہ آپ کے سامنے لایا جا سکے. بہرحال اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے یہ مثالیں آپ کے سامنے تاریخ میں پیر صدر الدین قدس سرہ کے جو فرزند گزرے ہیں، پیر تاج الدین قدس سرہ، کہ جب ہمارے امام محمد ابن اسلام شاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امامت کے عہد میں پیر تاج الدین قدس سرہ خدمات انجام دے رہے تھے، اور ان کے بعد ان کی رحلت کے بعد ہمارے امام محمد ابن اسلام شاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد پیر تاج الدین قدس سرہ نے امام مستان سے بلا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا عہد پایا. تو جب آپ پیر تاج الدین قدس سرہ ہندوستان سے ہوتے ہوئے ایران پہنچے، جماعت سے مال واجبات جمع کر کے اور جماعت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ وصول کر کے، وہ تحفہ ایک ڈریس تھا، یہ وصول کر کے جب آپ پہنچے ایران امام مستان سے بلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو آپ پیر تاج الدین قدس سرہ نے وہ تمام یعنی مال واجبات اور وہ تحفہ جماعت سے امام کی خدمت میں پیش کیا. تو امام مستان سے بلا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہی تحفہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈریس کا پیر تاج الدین قدس سرہ کو پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ پہن کر جماعت کے پاس جائیں. تو جب وہ اس ڈریس کو پہن کے جماعت کے پاس لوٹے، وہ جماعت کو اشتباہ ہو گیا کہ انہوں نے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو تحفہ ہم نے دیا تھا پیش نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کو پہن لیا ہے، نعوذ باللہ. تو اس کے بعد انہوں نے جماعت نے پیر کو برا بلا بھی کہا، حتیٰ زدوں کو بھی کیا ان کے حوالے سے جو تاریخ میں آتا ہے. اس کے بعد اسی کے پیش نظر پیر تاج الدین قدس سرہ کی رحلت ہو جاتی ہے.
اور جب یہ خبر امام مستان سے بلا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتی ہے تو آپ جو ہے وہ تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور جماعت سے افسردہ ہو جاتے ہیں، اور جماعت پھر امام سے معذرت کرتی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پیر پنڈیات جمع مردی، یہ جو ایک تصنیف ہے، اس کے ذریعے جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو نور مبین تاریخ کی جو ہماری کتاب ہے اس میں آپ کو ملے گا۔ تو امام کا فوراً فرمان آتا ہے اگر کوئی دینی امور میں حتیٰ جماعت بھی غلطی کرتی ہے، تو یہاں پہ تو امام کے نمائندے ہیں، امام کے نمائندگان ہیں جن کو اپوائنٹ امام نے کیا ہے، اگر انہوں نے اس زمانے میں کوئی مسٹیک کی ہے، امامی اختیار کو مس یوز کیا ہے، تو امام کا فوراً فرمان آتا ہے جو کہ نہیں آیا۔ تو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ یہاں جماعت غلطی کر رہی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام مستان سے علیہ الصلوۃ والسلام فوراً فرمان جاری کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تو امام کے نمائندگان ہیں جن کو اتھارٹی امام نے دی ہے، اور وہ ان اتھارٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم امام کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ امر انجام دے رہے ہیں۔ تو کچھ عقل استعمال کریں، اگر آپ نے پری پرائمری ایجوکیشن حاصل کی ہو تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں تو اس طرح کی باتوں کو ان کی غلطی سمجھوں گا، ان کی لا علمی میں انسان اس طرح کی غلطیاں کر گزرتا ہے، اور ان کے لیے ہم اچھی ہی خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام زمان امام رحیم الحسینی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہدایت دے، ان کے نصیب میں ہدایت بے شک لکھی ہوگی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور ان کو ملے گی ہدایت۔ کوئی چھوٹا بندہ اگر آپ کو فرمان دکھا رہا ہے، امام کی لیٹرز دکھا رہا ہے، تو آپ اس سے استفادہ کریں اور اپنی علم میں اضافہ کریں، اس میں کوئی ایسی کمی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے امام کے لیٹر سے، بھائی ہمارے یہاں پر کسی بھی دائی و پیر کے حوالے سے اشتباہ نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کونسل الیاذ باللہ پیر صدر الدین قدس سرہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، ان کو گھیر اسماعیلی کے نعوذ باللہ، کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، گمان ہوتا ہے ایسا کہ کونسل پیر صدر الدین قدس سرہ کے بارے میں ایسی کوئی ہلکی بات کرے؟ ہم آسمان زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیں گے، پہلے امام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، اسی دن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، چونکہ یہ دین ہے، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کو آپ مبہم سمجھ رہے ہو، اس میں آپ ابہام، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس میں ابہام کی گنجائش ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ دینی مسئلے پر رہنمائی نہیں کر رہے، دینی حدود دین معطل کر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو آپ کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر حملہ ہے، کہ قرآن میں آیا لا ینال عہد الظالمین، امام ظالم نہیں ہوتا، ہوائے نفس سے مبرہ ہوتا ہے اور عادل ہوتا ہے، بالخصوص جب بات ہوتی ہے جماعتی میٹر کی، دینی امور کی، جن اختیار کو امام نے اپنے نمائندگان کو دیا ہو۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ ان کو باتیں معلوم کیوں نہیں ہے۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے روڈ کے پوڈ مائک کیمرے بڑی بڑی شکلیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ جماعتی مسئلہ جماعت میں جا کر حل کریں۔ جماعت نے جب اس کو غیر اسماعیلی کہا، نصیر انزائی کو، اور امامی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غیر اسماعیلی کر رہے ہیں، خوب۔ تو جب امامی اختیار امام نے دیے ہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ اختیار ہم نے اپنے کونسل کو دیے ہیں، بالکل وہی اختیار کونسل کو حاصل ہے جو ایک امام کو حاصل ہوتے ہیں، تو پھر آپ امام سے جا کر بات کریں۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے دینی امور کے اندر، جہاں تک بات ہوتی ہے رفاع کے اندر یا اقتصادی امور کے اندر، تو پھر وہ والا فرمان امام کا تطبیق ہوتا ہے کہ ان کا حشر جو ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو چونکہ وہاں پہ ہوائے نفس شامل ہے، وہاں پر جو ہے وہ خواہشات نفس شامل ہے، تو ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور خود فیصلہ کرنا۔ آپ خود دیکھیں امام حاکم بن امر اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دائی حمزہ نے حتیٰ امام کی پالیسی سے اختلاف کیا، تو امام نے جو ہے وہ انہیں دستبردار کر دیا، حتیٰ وہ دائی ہیں، ان کے حوالے سے امام کے فرامین ہیں دائی ہونے کے، لیکن یہاں پہ تو کوئی فرمان نہیں ہے امام کا اداروں سے متصل۔ جن کتابوں کا آپ حوالہ دے بھی رہے ہیں وہاں دائی وغیرہ کے کوئی الفاظ نہیں ہے، فقط دعائیں امام کی ہیں، وہ بھی ہماری کتابوں میں نہیں نقل ہوئی ہیں، بلکہ آپ خود دیکھیں نقل کرنے سے پہلے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو لوگو وغیرہ آپ خود دیکھ لیں، پرنٹڈ مونو ریئلٹی کے لوگو ہیں، یہ مونو ریئلٹی ویب سائٹ چلانے والے خانہ حکمت ہیں،
بارکیف ہمارے یہاں پر جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادارہ ہے سپریم اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز، یہاں سے جب ایک چیز جاری ہو گئی جو سب سے بڑا ادارہ ہے، تو اس کے بعد پھر ان تنظیموں کی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر جو سب سے بڑی یعنی کہ سپریم پاور ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اداروں کو دی ہے وہ اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز ہے، ان کے زیر یعنی کہ ان کے نیچے پھر ساری کونسلات، ریجنل کونسل، ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا دین کا علم حاصل کریں اور اس طرح کی چیزوں سے آپ گریز کریں، سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو آپ نہ شیئر کریں، ان کی کتابوں سے پھر ہمارا دل دکھے اور پھر جماعت کے لیے بھی ایک مسئلہ ہو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کھولنے کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام کو تشویش ہوتی ہے جب کوئی شخص فرمان ایسی جگہ سے پیش کرتا ہے جو اداروں سے متصل نہ ہو۔ امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے فرمان شیئر کرے، اگر وہ متصل نہ ہو، اس کا اتصال اداروں تک نہ ہو، ایسا فرمان دیوار پہ مار دو۔ تو جب وہ ادارے ہی ان تنظیموں کو ڈس آن کر رہے ہیں اور پھر کوئی ان تنظیموں سے فرامین شیئر کرے تو پھر وہ امام کے فرامین کے نرگے میں آتے ہیں نا سارے لوگ۔ تو یہ ہمارا اصل میں ان سے اختلاف ہے، اور یہ جو اختیار ہے یہ امامی اختیار استعمال کیا گیا ہے اور یہ اختیار دینے والے بھی امام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بینک کا مینیجر ہے، وہ فلاں شخص کو اپنی تجوری کی چابیاں دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اس تجوری سے مس یوز کرے گا اگر، تو پھر وہ خود مینیجر بھی اس میں شامل ہے۔ جس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار نمائندگان کو دیا ہے اور امام کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ اختیار مس یوز کیا ہے، بول کے کیا ہے کہ ہم یہ اختیار استعمال کریں، تو پھر امام کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اسی وقت وضاحت کرے نا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو امام کی شمولیت، امام کی اس میں امام بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان کو کلیئر ہونی چاہیے، اگر نہیں ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ چیزیں کلیئر کیوں نہیں ہے، انہوں نے فرامین کیوں نہیں پڑھے امام کے، اور کیا مسئلہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ نصیر حنظائی کے حوالے سے ہمارے جو ادارے بیان کر چکے ہیں، جو چیزیں تمام ریکارڈ کے اوپر ہیں، وہ ایک طرف، ان سے اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اداروں میں جا کر اپنا مسئلہ طے کرے، نہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر روڈ کے بورڈ مائک لے کر جو ہے بڑے بڑے کیمرے لے کر اور بڑی بڑی شکلیں لے کر آپ حاضر ہو جائیں، جبکہ آپ کا مسئلہ اداروں نے ہی انٹرٹین کر کے کلوز کر دیا ہے۔ یہ ادارے وہ ہیں جن کے بارے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا کہ ان اداروں کے اختیارات بالکل وہی ہیں جو میرے ہیں، یعنی امام معصوم کے ہیں، بالکل وہی اختیارات ہیں دینی امور کے اندر، یعنی جب یہ دین آپ تک پہنچاتے ہیں تو دین کے امور میں ان کے بالکل وہی اختیارات ہیں من ون جو ایک امام کے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہ بنیادی معلومات بھی ان تک ہو تو یہ اس طرح کی بچکانہ باتیں سامنے لے کر نہیں آتے۔ یعنی جس شخص کو پری پرائمری ایجوکیشن حاصل ہو اور اس کے ساتھ اس نے جو یہ ادارہ جاتی سلسلہ ہے پری پرائمری کے بعد اسٹیپ کیریکولم ہے، اس کے بعد آپ کا ایچ آر ای ہے، اس کے بعد آپ کا پھر آپ اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہو کر آپ جو دوسرے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں، جی پش کے اور تمام کے تمام کرائٹیریا آپ فال کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں آپ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ تمام چیزیں بھی ڈوم کو حاصل ہیں، ڈوم تمام چیزیں کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے امام کے فرامین سے متصادم جا کے اپنے فرامین جاری کرنا۔ یعنی جس ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز، وہاں سے آپ سند لے کر نکلے ہیں، اور سند لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ امام کے اور نصیر حنظائی کے برابر کوئی اسماعیلی ادارہ شرعی کوئی نہیں۔ تو کوئی اسماعیلی ادارہ شرعی کوئی نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسماعیلی انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز بھی شامل ہے، اس کو آپ نے حذف نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کا یعنی کہ آپ دیکھیں کرائٹیریا، یہ ان کی اوقات ہے فقیر حنظائی کی، کہ جہاں سے آپ نے دین لیا، جہاں سے آپ نے دین حاصل کیا، وہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے تمام اداروں کی جو ہے وہ توہین کر دی۔ تو آپ کو پہلے تو شرم آنی چاہیے یہ کام کرنے سے پہلے، یہ ایک چیز ہے۔
جو آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں توہین کی ہے اداروں کی، جس کی وجہ سے اداروں نے لکھا ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نصیر منزائی کو غیر اسماعیلی کہہ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اگر انہوں نے دقت کی ہوتی اس لیٹر کو پڑھنے کی جناب آفتاب صاحب نے، تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ہم اسی وجہ سے وقت لے رہے تھے کہ یہ ان تمام چیزوں کو پڑھیں اور اس کے مطابق جواب دیں، کہ جب ایک لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ امامی اختیارات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اداروں کو دیے ہیں، بالخصوص دینی امور کے اندر، نہ کہ فلاحی و اقتصادی امور جو آتے ہیں۔ اقتصادی امور کی اور دیگر جتنے بھی رفاہ کے حوالے سے جو دیگر کام ہیں ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں، ان کے حوالے سے پھر فرامین کی تطبیق اس مطابق ہوتی ہے، چونکہ یہاں پہ ہوائے نفس شامل ہو جاتا ہے انسان کا، تو وہاں پہ وہ فرامین کی تطبیق ہوتی ہے کونسلات کے، کہ اگر یہ فیسیلیٹیٹ نہ کرے تو ان کا حشر برا ہوگا، تو یہ اس کرائٹیریا میں فال کریں گے۔ لیکن جب دینی امور کی بات آتی ہے تو ان کے اختیارات بالکل وہی ہیں اداروں کے جو ایک امام معصوم کے ہوتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ دین کی تعلیم لی ہوتی تو یہ اس طرح کی بحث نہیں کرتے۔ تو یہ جو امامی اختیار ہیں اداروں سے متعلق دینی امور میں، یہ امام نے دیے ہیں کونسلات کو، بالخصوص طریقہ بورڈ کو، طریقہ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ کو، چونکہ یہاں پہ آپ ابہام اپنا وہم کریٹ نہیں کر سکتے، چونکہ اگر آپ دین میں کہیں کہ بھئی ہمیں ان کے اس عمل سے اختلاف ہے تو دین کے اندر جو ہے وہ انتشار کا سبب بنے گا، اور امام نے کہا ہے کہ اس انتشار کی سبب کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ملحد ہے ان اداروں سے، چونکہ یہ دین آپ تک، امام کا دین بیچ میں یہ رابطہ ہے۔ اب مثال کے طور پر دعا کا وقت ہوتا ہے 7 بجے کا، تو کبھی 6:30 بجے یہ لوگ کر دیتے ہیں، تو آپ امام سے جا کر پوچھتے ہیں یا نہ، آپ پوری جمعیت اس فیصلے کے اوپر متفق ہو جاتی ہے، چونکہ جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں اس کے پیش نظر یہ دین آپ تک لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اتھارٹی ہوتی ہے دینی امور میں، اور یہ امام کا فرمان ہے کہ دینی امور میں ان کے بالکل وہی اختیارات ہیں جو میرے ہیں، ان کی اطاعت لازمی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم امامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نصیر منزائی کو غیر اسماعیلی اور ان کی کتابوں کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں جناب ظفر اقبال پریزیڈنٹ صاحب نے شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کونسل سے۔ تو جب یہ چیز اس طریقے سے ہو اور اس کے بعد امام کا اختیار کوئی شخص استعمال کرے، بالخصوص امام کا اپنا نمائندہ جسے امام نے اپوائنٹ کیا ہو، وہ امامی اختیار کو استعمال کرے، امام کے اپنے اختیار کو، اور وہ اختیار دینے والے بھی امام ہوں، تو ظاہراً یہ امام کی ذمہ داریوں میں ایک چیز ہے کہ امام اس چیز کو وضاحت کریں۔ اگر نہیں کر رہے، یعنی مثال امام کی ذمہ داری کو، امام کے اختیارات کو کسی شخص نے مس یوز کیا ہے اور وہ اختیار دیے بھی امام علیہ السلام نے ہے، تو الیاذ باللہ آپ کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق الیاذ باللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن یہ جو نصوص ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت کا ظالمین تک نہیں پہنچے گا، تو کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود دین معطل کر دیے ہیں؟ الیاذ باللہ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام الیاذ باللہ ظالمین میں سے ہیں آپ کے مطابق؟ تو یہ ان کا حال ہے، ان کو امامی اختیارات کا معلوم نہیں ہے جو امام نے اداروں سے متعلق فرمائے۔ یعنی اگر امامی اختیارات امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اداروں کو دیے ہیں، طریقہ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ کو دینی امور سے متعلق، اور کوئی شخص، کوئی نمائندہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست امام سے ہوتا ہے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اس میں شامل ہیں اور وہ اختیار دیے بھی امام علیہ السلام نے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے اختیار مس یوز ہو گئے ہیں، چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام حاضر، امام جو ہے وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، امام کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، امام کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، حتیٰ آج آپ نے کیا کھایا ہے، آج آپ نے کیا پیا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کا۔
اور جب امام کو ہر ایک چیز معلوم ہے اور امام کے بنائے ہوئے نمائندے نے امام کے اختیارات کو مس یوز کیا ہے آپ کے منطق کے مطابق، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اسی دن ہی لا ینال احد الظالمین کے مطابق کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اصول کے مطابق عدل موجود ہو، تب جا کے وہ امام ظالمین میں سے نہیں ہوگا، یعنی کہ جب معاشرے میں عدل قائم کرے گا، حدود دین معطل نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے مطابق جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہو گیا، امام کریم الحسنی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس جعلی پیر کے مطابق نصیر الزائی کے مطابق یہ کیا کہتا ہے کہ امام فرمان فرمائیں گے کہ میں پیر ہوں، تمہارا کام میں کروں گا۔ امام نے تو نہیں کیا ایسا کوئی کام۔ جن کتابوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کتابوں کا یا اسماعیلی لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پھینک دینا چاہیے، ان کو پھاڑ دینا چاہیے۔ یہ کیوں اسماعیلی مذہب سے اس لٹریچر کا تعلق نہیں ہے؟ یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ حاضر امام نے مجھے پیغام بھیجا ہے کسی شخص کے ساتھ یا روحانیت میں یا کسی فرشتے کے ساتھ، میں دعویٰ کر سکتا، اور وہ الفاظ مبارک یہ ہیں، تمہارا کام میں کروں گا۔ یہ الفاظ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور وہ امام حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں امام اپنے وعدے کو پورا کرے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہارا کام میں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک ریٹن فرمان آئے نصیر الدین پیر نصیر الدین ہو۔ اور قرآن میں اہم اشارہ یہ ہے الحی القیوم میں، الحی القیوم میں الحی سلطان محمد شاہ ہے، القیوم شاہ کریم نہیں ہے۔ کہ امام فرمان فرمائیں گے کہ میں پیر ہوں، تمہارا کام میں کروں گا۔ امام نے تو نہیں کیا ایسا کوئی کام۔ اداروں سے متعلق کوئی ایسا فرامین ہم تک آپ نہیں پہنچا سکے ابھی تک۔ تو یہ تمام کے تمام ان سے متعلق گفتگو ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈوم ڈوم ہے، یہ خانہ ڈوم ڈوم کی آپ باتیں سنیں گے آپ کو ہنسی آئے گی۔ نصیر الزائی کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کے پیر ناصر خسرو قدسہ سرہ کی تعلیمات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ عورتوں کے پاؤں چومنے والا جو معروف ہے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں، اس کے ڈوم ڈوم کے فرقے سے اجتناب کریں، دستبردار ہوں تو آپ کو روحانیت سمجھ میں آئے۔ ٹھیک، یعنی کہ اگر آپ اس جعلی بابا کے فرقے سے خانہ حکمت سے دستبردار ہوں گے تو آپ کو روحانیت سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو کسی پیر کی تعلیمات سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ نجاست میں بھرپور لوگوں کو کبھی بھی روحانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ لوگ نصیر الزائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیاذ باللہ پیر ناصر خسرو قدسہ سرہ کی تعلیمات سمجھ نہیں آتی، ہمیں کسی شخص کی تعلیم سمجھ نہیں آتی، ہمارے جو داعی ہیں معروف۔ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کو تو یہ دو چار سمجھ میں نہیں آتا جو اداروں نے فرمایا ہے، تو آپ کو یہ داعیوں کی تعلیمات کہاں سے سمجھ میں آئے گی جب آپ کو یہ دو چار کلیئر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ ایک ان کا عجیب سا کرائٹیریا ہے۔ حتیٰ آپ دیکھیں سیدنا ناصر خسرو قدسہ سرہ کے نام کو یہ پروٹوکول نہیں دے رہے، یہ دیگر پیروں کے ناموں کو پروٹوکول نہیں دے رہے، لیکن نصیر الزائی کے آگے علامہ بھی لگانا ہے، اس کے پیچھے علامہ تو آگے قدسہ سرہ بھی لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے ہمارے داعی ہے پیر ہے، ان کے نام یہ بلا وجہ اسی طریقے سے لے کے چلے جاتے ہیں بنا کسی پروٹوکول کے۔ تو بابا ان کا نام بھی تو آپ تھوڑا پروٹوکول سے لے لیں، یہ بھی تو آپ کے پیر ہے نا۔ تو نہ ان کے ناموں کے نہ تو پیچھے کوئی پروٹوکول ہے نہ تو آگے کوئی پروٹوکول ہے، اور جو نصیر الزائی اس سے پیچھے بھی علامہ لگائیں گے تو آگے بھی قدسہ سرہ لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ادارے پیر ناصر خسرو قدسہ سرہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، یا پیر صدر الدین قدسہ سرہ کے بارے میں ایسی بات کرے؟ اداروں کو ضرورت ہی نہیں ہے دینی معاملے میں کسی کے ساتھ اس طرح کی چیز کرنے کی۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو سامنے گفتگو نہیں کرنی ہے لائف، تو بھلے آپ جو ہے وہ کوئی جواب صحیح طریقے سے درست طریقے سے دیں،
ورنہ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اب ختم کریں. جتنی بھی ویب سائٹ وغیرہ پر اور انٹرنیٹ پر یہ فراہمی یہ لوگ شیئر کرتے ہیں ان کو ختم کریں تو ہمارا بھی نہیں دل دکھے. چونکہ ہمارا دل جب دکھتا ہے جب امام کا دل دکھتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جو نیروبی کا امام کا فرمان ہے کہ فرامین فقط اداروں سے متصل ہونے چاہیے. کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے فرمان شیئر نہیں کر سکتا. اور چاہے جائے کہ کونسل کی طرف سے لیٹر موجود ہو اور اس میں جو ہے وہ امامی اختیارات کو استعمال کیا گیا ہو تو یہ ایک پیچیدگی ہے جو ان کو چاہیے کہ سمجھے اور ان چیزوں سے اب جو ہے وہ نظر انداز کریں ان چیزوں کو اور فقط اداروں سے متصل فرامین کو شیئر کریں, لٹریچر کو شیئر کریں. تو ہم ان سے کبھی بھی بحث نہیں کریں گے. یہ ہمارا اصل پوائنٹ آف ویو ہے. تو دعا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دینی حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو امام کے منشور و ہدایات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. والسلام یا علی مدد.